اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو صرف حق پرست تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ امام قتادہ کہتے ہیں، ہم سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ اہل کتاب نے کہا، ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے گزرا ہے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہٰذا تمہاری نسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے کہا کہ تمہاری نسبت ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، اور ہماری کتاب سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی ناسخ ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کی حجت کو ان اہل کتاب کے خلاف ظاہر اور غالب کرتے ہوئے فرمایا ہے جنہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا تھا۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے بھی اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ مختلف ادیان سے وابستہ لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ اہل تورات نے کہا کہ ہماری کتاب تمام کتابوں سے بہتر ہے، ہمارے نبی تمام نبیوں سے بہتر ہیں۔ اہل انجیل نے بھی اسی طرح کہا، اور اہل اسلام نے کہا کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ہماری کتاب نے سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، اور ہمیں اور تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمہاری کتاب پر ایمان ضرور لائیں لیکن عمل اپنی ہی کتاب کے مطابق کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مختلف اہل ادیان میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ دین ظاہری نمود و نمائش کا نام ہے، نہ خواہشوں اور آرزوؤں کا، بلکہ دین تو اس ایمان کا نام ہے جو دلوں میں راسخ ہو جائے اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے تو اسے محض اپنے دعوے سے سب کچھ حاصل نہیں ہو جاتا، اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کی بات حق ہے تو محض اس کے دعوے سے اس کی بات کو حق اور سچ مان نہیں لیا جا سکتا،
بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس کوئی دلیل ہو۔ اس لیے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اور انہیں محض اپنی آرزوؤں کی وجہ سے نجات نہیں مل سکے گی، بلکہ نجات کا انحصار تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی شریعت کے اتباع پر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانی حکم دیا۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا، اور جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا سورہ زلزال میں، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ روایت کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت گراں گزری۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ سخت آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ کون سی آیت ہے؟ میں نے عرض کی، من یعمل سوءا یجزا بہ۔ تب آپ نے فرمایا، اس بدلے سے مراد وہ تکلیف ہے جو مرد مومن کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے برے عمل کا بدلہ بن جاتی ہے۔ سید بن منصور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ مسلمانوں پر بہت گراں گزری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اعتدال پسندی سے کام لو اور درست راہ اختیار کرو۔ مسلمان کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اسے جو کانٹا بھی چبھے اور جو مصیبت بھی پہنچے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ہاں، اگر وہ اپنی موت سے قبل توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اور فرمایا، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے برے اعمال کے بدلے کا ذکر کیا کہ وہ برے اعمال کرنے والے بندے کو ضرور پکڑے گا، یا دنیا میں، یا یہ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے برے اعمال کی اسے دنیا ہی میں سزا مل جائے یا پھر آخرت میں پکڑے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت، درگزر اور معافی عطا فرمائے، آمین۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان اور فضل و رحمت کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کے خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے گا، بشرطے وہ صاحب ایمان ہوں، پھر انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور ان کی نیکیوں میں ذرا بھر بھی کمی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کیا اور ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے عمل کیا، اور وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی اپنا عمل اس طریقہ کار کے مطابق سر انجام دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اور جس ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ دو ایسی شرطیں ہیں کہ ان کے بغیر کسی عمل کرنے والے کا عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یعنی عمل کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خالص بھی ہو اور درست بھی۔ خالص سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہو، اور درست سے مراد یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، عمل کا ظاہر اتباع اور باطن خالص کے ساتھ صحیح قرار پائے گا۔ عمل میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مقفود ہو تو وہ فاسد ہوگا۔ اس کے عمل میں اخلاص کی شرط نہ ہو تو وہ منافق ہوگا۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور جس شخص کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ گمراہ اور جاہل ہوگا، اور جس عمل میں یہ دونوں شرطیں موجود ہوں تو وہ مومن کا عمل ہے، جن کے اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے سرفراز فرماتا اور برے اعمال کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے۔
ان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روز قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور فرمایا سورہ نحل میں، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو اپنے قصد و ارادے کے ساتھ شرک سے الگ ہو جائے، حق کو کلیتاً قبول کر لے، کوئی روکنے والا اسے راہ حق سے روک نہ سکے اور کوئی بھی اس کے قدموں کو حق سے ڈگمگا نہ سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ترغیب دی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے پیشوا ہیں کہ جن کی اقتداء کی جاتی ہے، اسی لیے کہ وہ تقرب الہی کے اس سب سے بلند مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں تک رسائی ممکن ہے، یعنی وہ درجہ خلت کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے جو محبت کے مقامات میں سے بلند ترین مقام ہے، اور انہیں یہ مقام اپنے رب کی کثرت کے ساتھ اطاعت کی وجہ سے حاصل ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ نجم میں، اور ابراہیم جنہوں نے حق کو اطاعت اور رسالت پورا کیا، اور فرمایا سورہ بقرہ میں، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے، اور فرمایا سورہ نحل میں، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن میمون کی روایت کو بیان کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن تشریف لائے تو انہوں نے صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو ایک آدمی بول اٹھا کہ پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھوں کے لیے یہ بات باعث ٹھنڈک تھی۔ انہیں خلیل اللہ کے لقب سے اس لیے مسموم کیا گیا کہ ان کے رب تعالیٰ کو ان سے بے انتہا محبت تھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وہ مظاہرہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، لوگو اگر میں نے اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابن ابو قحافہ کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن تمہارے صاحب تو اللہ کے خلیل ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا اسی طرح خلیل بنا لیا ہے جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، سب اسی کی ملکیت، اسی کے بندے اور اسی کی مخلوق ہیں، سب میں اسی کا تصرف اور اختیار کار فرما ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، اس کی عظمت، قدرت، عدل، حکمت، لطف و رحمت کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کا علم ساری مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنے بندوں کی کوئی بات بھی اس سے مخفی نہیں، آسمان و زمین کا کوئی ذرہ یا اس سے بھی کوئی چھوٹی یا بڑی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، ہر وہ ذرہ جو لوگوں کو نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو اس سے مخفی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔